ہو گیا. ہم میں یہ جذبہ نہیں ہے. ہم سوکھی سوکھی جنت چاہتے ہیں. انگوٹھے چوم لیے جنت مل گئی, 4 وظیفے کر لیے جنت مل گئی. اب تو وظیفے بھی مالدار بنا رہے ہیں. یہ وظیفہ کرو اتنے کروڑ مل جائیں گے, یہ وظیفہ کرو یہ اتنے کروڑ مل جائیں گے. کسی معاشی نظام کی ضرورت نہیں, کسی سماجی نظام کی ضرورت نہیں, کسی ادارے کے تشکیل کی ضرورت نہیں. ساری پیری مریدیاں آج کہاں جا رہی ہیں؟ ہم سب کو وظیفے بتانے پر جا رہی ہیں. تشیل آئی, بیٹھ جائیے. تشیل کہاں ہمیں لے کر جا رہے ہیں آج؟ پیر کا کام تھا مرید کا حسد ختم کرتا, تکبر ختم کرتا, لالچ ختم کرتا, بے شعوری ختم کرتا, شیطانی چالوں کو سمجھاتا اور اس کو باشعور بنا کر دشمن طاقتوں کے مقابلے کی اہلیت پیدا کرتا. ذرا حضرت شیخ الہند کا مطالعہ کرو, شاہ عبد الرحیم رائے پوری کا مطالعہ کرو, آپ شاہ عبد العزیز صاحب کا مطالعہ کرو, سید احمد شہید, شاہ اسماعیل شہید کا مطالعہ کرو. پتہ چل جائے گا وہ صحابہ جو آزادی اور حریت کا جذبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر دنیا میں انقلاب لاتے ہیں, یہی صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے, حضرت گنگوہی کے خانقاہ میں بیٹھ کر تربیت حاصل کرنے والے, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی خانقاہ میں بیٹھ کر آزادی اور حریت کا سبق سیکھنے والے, علماء ربانی کی صحبت میں بیٹھ کر شعور حاصل کرنے والے انگریز کو نکالنے کے لیے آزادی اور حریت کی جدوجہد نہیں کرتے. وہ انگریز جس کا جو بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ آتا ہے اس کی غلامی کو قبول نہیں کرتے. آج یہ آزادی کا جذبہ ختم ہو گیا, ہم غلامی کے جذبے میں چلے گئے. ہم میں شعور آزادی ختم, شعور معاشیات ختم, شعور سیاسیات ختم, شعور سماجیات ختم, جس کی وجہ سے آج ہماری یہ حالت بنی ہوئی ہے. اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں اس مہینے کی برکت سے ہم میں وہ جذبہ پیدا ہو جو ہمارا شعور بلند کرتا ہے, ہمیں حکمت سکھاتا ہے, ہمیں تعلیم دیتا ہے, ہمارے اندر تزکیہ کرتا ہے, ہمارے میں سے رعب نکال دیتا ہے. اس کو قرآن حکیم کہتا ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی. تم میرے ساتھ اور میرے پیغمبر کے ساتھ تعلق قائم کر کے دیکھو تو صحیح, میں تمہیں غالب کر کے چھوڑوں گا. اللہ فرما رہے ہیں اللہ سے زیادہ طاقت والا دنیا میں کوئی نہیں ہے. آج ہمیں اللہ سے سچا تعلق جوڑنا ہے, مفاد پرستی کا نہیں, خود غرضی کا نہیں, دکان چلانے کا نہیں, اپنے کسی کاروبار کا نہیں. نہیں, حسد نکالو, بغض نکالو, تکبر نکالو, بزدلی نکالو, اپنے اندر سے غلامی نکالو, آزادی کا جذبہ پیدا کرو. جس شیخ کی صحبت میں بیٹھ کر آزادی اور حریت کی روح اس کے مرید میں منتقل ہو جائے وہ شیخ کا صحیح جانشین ہوتا ہے اور سچا وارث ہوتا ہے. آج پیری مریدیاں موجود, حاسد بھی ہیں, متکبر بھی ہیں. ہر ایم این اے ایم پی اے کے تھیلے میں 2-4 پیر پڑے ہوئے ہوتے ہیں جو اس نظام انگریز کی حفاظت کے لیے اس کے لیے مذہب کا کردار ادا کرتے ہیں, اس کی حمایت کا کردار ادا کرتے ہیں, اس کے لیے ووٹنگ پاور پیدا کرتے ہیں, اپنی خانقاہوں کو اپنے مزاروں کو استعمال کرتے ہیں. تو کس کی سیاست کو بچانے کے لیے؟ سامراج کی سیاست کو بچانے کے لیے. اس لیے ہمیں صحیح شعور حاصل کرنا ہے, سچے علماء ربانی سے وابستہ ہونا ہے. اگلی آیت میں اللہ نے فرما دیا جس نے جو جماعت حزب اللہ ہوتی ہے جب وہ اپنے پروگرام پر چل پڑتی ہے نہ خاندان اس کو روک سکتا ہے, نہ برادری اس کو روک سکتی ہے, نہ سپر طاقتیں اس کو روک سکتی ہیں. غائبی مدد ہماری اس کے ساتھ ہوتی ہے, اللہ کی رضا اس جماعت کے ساتھ ہوتی ہے, اس کی مدد کا ہاتھ اس کے اوپر موجود ہوتا ہے. اولئک حزب اللہ, یہ حزب اللہ ہے. یہی کامیاب ہوگی دنیا کے اندر جس نے صحابہ کا اتباع اختیار کر لیا. جماعت کا غلط انتخاب جہنم میں لے جاتا ہے اور جماعت کا صحیح انتخاب انسان کو جنت میں لے جاتا ہے. آج ہم انگریز کی ایجنٹ جماعتوں کے پیچھے پھرتے ہیں, ان کے پیچھے ہماری مذہبی کردار بھی ہے. اسی سے تو قومیں دہریہ بنتی ہیں. جب مذہبی کردار ظالم کی حمایت میں چلا جائے, لٹیرے کی حمایت میں چلا جائے, انسانیت کے دشمن کی حمایت میں چلا جائے, ظالم غلامی پیدا کرنے والی طاقت کے ہاتھ میں چلا جائے,
اس مذہبی کردار کا دنیا انکار کر دیتی ہے۔ آج مذہب کی کشش مزدور میں نہیں ہے، کسان میں نہیں ہے، مظلوم میں نہیں ہے، پیچھے ہوئے طبقے میں نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنے دین کو مظلوم کی حمایت کے لیے، کسان کی حمایت کے لیے، مزدور کی حمایت کے لیے ہم نے پیش نہیں کیا۔ ہم نے وقت کے فرعونوں کے لیے پیش کیا، اپنے دین کو آج غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کی مسکینیت کے ختم کرنے کی اہلیت سیاسی شعور کے ساتھ، معاشی شعور کے ساتھ، اداروں کی تشکیل کے ساتھ، اچھی اجتماعیت کے اصول پر نہ ہم کرنا جانتے ہیں، نہ ان کے مسائل حل کر سکتے ہیں، اس لیے نعرے کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور مذہب کا کردار ظالم طاقتوں کی حمایت میں بنا دیتے ہیں۔ اسی سے قومیں دہریہ ہوتی ہیں، مذہب سے متنفر ہوتی ہیں، مذہبی کردار سے مایوس ہو جاتی ہیں، اور پھر جو چاہتا ہے اس کو اپنے پیچھے لگا کر اس کا ایمان بھی بگاڑتا ہے، اس کی دنیا بھی بگاڑتا ہے اور اس کی آخرت بھی بگاڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے کی برکت سے، آپ کے اس جلسے میں آنے کی برکت سے، ہمارے حضرت اقدس مد ظلہ اس خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور کے جانشین ہیں جس نے شیخ الہند کے ساتھ مل کر آزادی اور حریت کی جنگ لڑی ہے، جس نے دشمن کے مقابلے پر اپنے مریدین بڑے بڑے تیار کیے ہیں۔ ایک ایک کا نام لیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ خانقاہوں نے مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی جیسے کیسے لوگ پیدا کیے، سید عطا اللہ شاہ بخاری جیسے کیسے پیدا کیے، اور خانقاہوں نے عبید اللہ سندھی جیسے کیسے پیدا کیے۔ خود فرماتے ہیں میری ساری تربیت مولانا محمد صدیق برچونڈوی کی خانقاہ میں ہوتی ہے، انہوں نے میرے اوپر والد والی شفقت رکھ کے میری تربیت کی ہے۔ ان کی اگلی تربیت حضرت شیخ الہند نے کی ہے، مولانا رشید احمد گنگوہی نے کی ہے، جن کی تربیت سے اتنے بڑے مفکرین علماء ربانی پیدا ہوئے ہیں۔ آج اسی خانقاہ کا تاریخی تسلسل ہمارے سامنے موجود ہے۔ تاریخی تسلسل سے کاٹ کر نیک بنانا یہ بڑا ظلم ہوتا ہے۔ تجربات ہیں، صحابہ سے چلتے ہیں، تابعین میں آتے ہیں، تابعین سے چلتے ہیں، ائمہ میں، تبع تابعین میں آتے ہیں، علماء ربانی میں آتے ہیں، چاروں سلسلوں میں تصوف کے آتے ہیں، چاروں فقہا کے اندر آتے ہیں، دین کا جامع تصور آتا ہے، دنیا میں دین غالب آتا ہے۔ کوئی کہے میں فقہ نہیں مانتا، کوئی کہے میں حدیث نہیں مانتا، کوئی کہے میں تصوف نہیں مانتا، میں طریقت نہیں مانتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کے تاریخی تسلسل کا انکار کر کے اس کو تاریخ سے کاٹ کر تجربے سے الگ کرنا چاہتا ہے، اور کوئی نیا دین امریکہ سے لے کر آیا ہوگا، کوئی برطانیہ سے لے کر آیا ہوگا، کوئی کسی اور فرانس سے لے کر آیا ہوگا، کوئی کینیڈا سے لے کر آیا ہوگا۔ اپنا دین جو تاریخی تسلسل کے ساتھ اپنی عظمت رکھتا ہے، اپنا تجربہ رکھتا ہے، اس کے ساتھ اگر نہیں جڑتے تو اس کا مطلب ہم گمراہی پیدا کرتے ہیں، مذہب کے نام پر پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے آج ہمیں صحیح دین کا شعور آنا چاہیے، غلبے کا شعور آنا چاہیے، بہادر بننا چاہیے، ہمیں غالب دشمن کا مقابلہ کرنے کی اہلیت پیدا کرنی چاہیے شعوری بنیادوں پر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں قبول فرمائے، صحابہ کے اتباع میں قبول فرمائے، علماء ربانی کی جماعت کے اتباع میں قبول فرمائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں آج اس مشن پر سب سے زیادہ اچھا کام حضرت اقدس شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا۔ وہ جانشین ہیں شاہ عبد القادر رائے پوری کے، شاہ عبد العزیز صاحب کے اور شاہ عبد الرحیم صاحب کے۔ وہ وارث ہیں مشن شیخ الہند کے، وہ وارث ہیں مولانا عبید اللہ سندھی کی فقاہت کے اور فکر انقلاب کے، وہ وارث ہیں اپنے علماء ربانی کے۔ آج انہوں نے ہمارے نوجوانوں کو جو دہریت کے سیلاب میں کالج یونیورسٹی میں پڑھتے تھے وہاں سے نکالا، دہریت کے سیلاب سے، اور ان کو شیخ الہند سے جوڑ دیا، امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی سے جوڑ دیا، انہوں نے بڑے بڑے علماء ربانی سے جوڑ دیا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، اور پھر سب سے بڑے ہمارے لیے جو اس دور کے مفکر اعظم
فلسفی امام شاہ ولی اللہ سے جوڑ دیا۔ جو شاہ ولی اللہ سے جڑے اس پر مارکس کا اثر نہیں ہو سکتا، لینن کا اثر نہیں ہو سکتا، اس پر کسی ایڈم سمتھ کا اثر نہیں ہو سکتا، کسی اور فلسفے کا اثر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ ولی اللہ فلسفے کا حامل ہے۔ یہ ہم پر احسان عظیم تھا حضرت اقدس شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا، جنہوں نے اتنی سنہری لوگوں کے ساتھ ہمیں جوڑ کر آج ہم میں سے مرعوبیت نکال دی۔ الحمدللہ آج حضرت جو یہاں تشریف لائے ہیں اسی وراثت کو لے کر آئے ہیں، اسی علم کی وراثت کو، اسی سیاست کی وراثت کو، اسی معیشت کی وراثت کو، اسی غلبہ دین کی وراثت کو لے کر آئے ہیں۔ ہم اپنے تمام دوستوں سے کہیں گے کسی سے مرعوب مت ہونا، سسٹم کا شعور پیدا کرنا اور دشمن کی صحیح پہچان حاصل کرتے ہوئے جد و جہد کا راستہ اختیار کرو۔ اللہ کی مدد بھی آئے گی اور دنیا میں بھی کامیابی ہوگی، آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔